صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد جہاد اقدامی اور دفاعی کی بحث۔ چونکہ کافروں کے قتل کرنے اور ان سے لڑنے کا مضمون چل رہا تھا، اس لیے اس کی مناسبت سے جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی کے متعلق کسی حد تک وضاحت کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور اس لیے بھی اس بحث کو چھیڑنا ضروری ہے کہ ایک معذرت خواہانہ طبقہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ اسلام میں دفاعی جہاد تو ہے لیکن اقدامی جہاد نہیں ہے۔ میرے خیال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ صحابہ کی روشنی میں یہ مسئلہ کوئی باعث الجھن نہیں ہے، اور نہ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت یا دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ ہر ذی علم اور ہر ذی عقل مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام میں اگر دفاعی جنگ ہے تو اقدامی جنگ بھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عظیم کے جو احکامات ہیں اور جہاد کے متعلق جو اعلانات ہیں وہ تو صرف اقدامی جہاد کے متعلق ہیں۔ ہاں، اگر کہیں کوئی مجبوری کی صورت پیش آ گئی ہو اور وہاں دفاع کا حکم دیا گیا ہو یا ابتدائی اسلام میں ایک حد تک دفاعی جنگ کا حکم ملا ہو تو وہ ایک معروضی اور وقتی حکم ہوگا، ورنہ قرآن عظیم کی عمومی آیت اس بات پر وضاحت ہے کہ ایک بہادر مسلمان کے لیے تو میدان جنگ میں اقدام ہی اقدام ہے۔ جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی، دفاع کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی حملہ کرے اور آپ اپنا بچاؤ کرو، اس کو دفاع کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈیفینس کہتے ہیں۔ اور اقدام یہ ہے کہ آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، آپ خود آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہوتے ہو، اس کو اقدام کہتے ہیں۔ اب جہاد فی سبیل اللہ جو قرآن شریف کا اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کتب علیکم القتال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال، کہ قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا۔ تو یہ جو قتال کرنے کا جو حکم ہے، بعض لوگ جو کہ جہاد کے انکاری ہے، اور جہاد کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ اس قسم کی جو آیات ہے اس کا تعلق دفاعی جنگ سے کرتے ہیں کہ یہ دفاع کے لیے ہے، کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو مسلمان جو ہے اپنا دفاع کریں گے۔ حالانکہ جو قرآن کریم کے اور احادیث کی جو عمومی احکام ہے جہاد اور قتال کے متعلق، وہ دفاع نہیں ہے، وہ اقدام ہے۔ اصل جو جہاد ہے اسلام کا وہ اقدام ہے، وہ دفاع نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو جب تک یہ فتنہ باقی ہے، کفر کا فتنہ، نفاق کا فتنہ، شرک کا فتنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت کا فتنہ، اور اللہ رب العزت کے دین کو نہ ماننے کا فتنہ، اس کی شریعت کو نہ ماننے کا فتنہ، اس کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت، کسی اور دستور کو نافذ کرنے کا فتنہ، اس کے قانون کے علاوہ دوسرے قوانین کو چلانے کا فتنہ، جب تک یہ فتنے باقی ہیں تب تک جو ہے قتال کا حکم موجود ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ یہاں تک فتنے ختم ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے، قانون جو ہے، دستور جو ہے، منشور جو ہے، فرما برداری جو ہے، وہ کس کے لیے ہو جائے؟ وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اصل جو جہاد ہے وہ اقدامی جہاد ہے، کہ مسلمان آگے بڑھ کر حملہ کرے۔ کافر ان پر حملہ آور نہیں ہوا، مسلمان انہوں نے اپنی زمین پر
اسلامی نظام کو قائم کیا، اور اب جو ہے وہ کافروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ کافروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اپنی زمین پر اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو اس کے لیے بھی قتال ہے، اس کے لیے بھی جہاد ہے، کہ جہاد و قتال کے ذریعے سے پہلے اپنے گھر کے اندر، اپنی زمین کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرو، اللہ کے قانون کو نافذ کرو، اور پھر جو ہے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، کہ اہل کتاب کے ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام بتائی ہیں، اللہ نے حرام بتائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا، اس کو نہیں مانتے، یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، کہ یا تو اسلام کو قبول کر لے یا پھر ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دے کر زمین میں جو ہے وہ رہے، کہ نہ ان کے پاس حکومت ہو، نہ ریاست ہو، نہ ان کا قانون چلے، نہ ان کا دستور چلے، نہ ان کی مانی جائے، وہ ایک غلامانہ حیثیت سے زندگی کو گزارے۔ یہ ان کی سزا تو دنیا کے اندر ہو گئی، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دوزخ کے اندر وہ الگ ہے۔ تو اصل جو ہے جہاد وہ ہے اقدامی جہاد، اور اسی لیے جب افغانستان کے اندر طالبان نے جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھی۔ طالبان نے یہ کہا کہ افغانستان سے جب امریکہ کی فوج نکل جائے گی، نیٹو کی فوج نکل جائے گی تو ہمارا جہاد ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ جہاد نہیں رہا، یہ ایک آزادی کی جنگ بن گئی، کیونکہ جہاد تو آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے، ابھی جو اصل جہاد ہے کہ پہلے اپنی زمین سے کافروں کو نکالا، اور جو کافر کے جو غلام ہیں، جو منافقین ہیں، جو صلیبیوں کے غلام ہیں، اور جو ان کا نظام ہے، جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اسمبلیوں کا نظام ہے، ووٹ اور الیکشن کا نظام ہے، مارشل لا کا نظام ہے، یہ سارے نظاموں کو جہاد و قتال کر کے ختم کیا اور اپنے ملک کے اندر اسلامی خلافت کو قائم کیا۔ اب آگے بڑھ کر جو ہے وہ حملہ کرنا دوسری زمینوں پر، دوسرے ملکوں کے اندر، یہ اصل جہاد ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا جہاد تو بس یہ افغانستان تک ہے، امریکہ اگر آپ اپنی فوج نکالیں گے اور نیٹو اپنی فوج نکالے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، نہ آپ کے اتحادی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، یہ ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ اور جو کوئی بھی جو آپ کے خلاف ہو اور آپ کے اتحادی کے خلاف ہو، اور آپ یعنی امریکہ کے خلاف یا اس کے اتحادی کے خلاف، اس کا اتحادی کون ہے؟ پورا یورپ اور یہ یہودی اسرائیل، یہ سارے اس کے اتحادی ہیں۔ جو امریکہ اور اس کے اتحادی کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا چاہے گا، ہم اس کو اپنی ملک کے اندر جگہ نہیں دیں گے، اس کو اپنے ملک کے اندر پناہ نہیں دیں گے، اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ان کا معاہدہ ہے، اور یہ لکھا ہوا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف، کیونکہ جہاد اصل ہے اقدامی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہیں ہارنا، تمہیں کافروں کا پیچھا کرنا ہے، کافر تمہارے پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ آج جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اقدامی جہاد ہے، جو اصل جہاد ہے، یہ پورے عالم میں کسی جگہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا ہے، بالکل متروک العمل ہو چکا ہے، اس کو امت مسلمہ نے بالکل فراموش کر دیا ہے، اور ہم سب اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔
ہم سب اس کی وجہ سے اللہ کے مجرم ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی جہاد تو ہو رہا ہے. بھائی کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ ایسی جگہ بتاؤ دنیا کے اندر کہ جہاں پر مسلمان کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو اور ورنہ پھر ہم تم پر حملہ کر رہے ہیں. ایسی ایک جگہ بتا دو پورے عالم کے اندر. کوئی ہے ایسی جگہ عالم کے اندر؟ ایسی کوئی جگہ ہے پورے عالم کے اندر؟ ایسی کوئی جگہ ہے پورے عالم کے اندر؟ پورے عالم کے اندر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر مسلمان کافروں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اسلام کو قبول کر ورنہ جزیہ دے ورنہ پھر جنگ ہے. تو جہاد نہیں ہو رہا. جو اصل جہاد ہے، جو جہاد کی تھوڑی بہت شکل موجود ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں نے حملے کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی زمین پر قبضے کیے ہوئے ہیں، ان پر بمباریاں کر رہے ہیں، مسلمان بیچارے دفاع کر رہے ہیں. اور دفاع بھی کیسا کہ وہ ادھر ایئر فورس سے جو ہے میلوں آسمان سے جو ہے بڑے بڑے ہیوی بم گراتا ہے اور یہ بیچارہ کلاشن کوف لے کر کھڑا ہوا. یہ دفاع ہے. یعنی دفاع بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ اس کے پاس نیوی ہے، کیونکہ جس کے پاس ایئر فورس ہے، جس کے پاس نیوی ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، وہ منافق ہے. وہ سارے منافقین ہیں. سارے منافق نظام ہے، سارے صلیبیوں کے اور جو ہے انگریزوں کے غلام ہیں. انگریزوں کے نظام کے مطابق چلتے ہیں. تو جن کے پاس ہے وہ منافق ہے، اور جو لڑ رہا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی کلاشن کوف ہے، یا ایک RPG ہے، ایک راکٹ ہے، ایک چھوٹا سا دستی بم ہے. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر ٹینک آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، ہوائی جہاز آ رہے ہیں، F-16 آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ بڑی بڑی شپیں وہاں سے بمباریاں ہو رہی ہیں. اور یہاں پر یہ اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ جہاد ہو رہا ہے. کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ یہ منافقین یہ بولتے ہیں جہاد ہو رہا ہے، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو تبلیغی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا مولوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کو کبھی جہاد کرنا نہیں ہے. تو کیا بولتے ہیں؟ جہاد تو ہو رہا ہے. کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ کس جہاد کی تم بات کر رہے ہو؟ وہ یہ کہ یہودی جو ہے وہ اس نے 20 لاکھ کو بے گھر کر دیا، یہ جہاد ہو رہا ہے. اس نے آدھے شہر کو تباہ و برباد کر، یہ جہاد ہو رہا ہے. وہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، مساجد پر بمباری کر رہا ہے، قرآن شریف پر بمباری کر رہا ہے، نمازیوں پر بمباری کر رہا ہے، مریضوں پر بمباری کر رہا ہے، عورتوں بچوں پر بمباری کر رہا ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے. کس جہاد کی تم بات کرتے ہو؟ اور اس صورتحال کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ طالبان نے بھی کچھ نہیں کیا. اور تو سارے ان کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے نا. جن سے کوئی امید کی جا سکتی تھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم کسی کے اندرونی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور نہ تمہارے اتحادی کے خلاف کچھ کریں گے. تو انہوں نے بھی بغاوت کر دی اسلام سے. تو اصل جہاد میرے بھائیوں، اقدامی جہاد، وہ تو کہیں بھی نہیں ہو رہا. بلکہ آج کل تو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اقدامی جہاد کا انکار کر رہے ہیں کہ اقدامی جہاد تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں تو جہاد صرف یہ ہے کہ تم پر کسی نے حملہ کیا تم دفاع کرو. مگر اصل جہاد ہے اقدامی جہاد، کہ آگے بڑھ کر کافروں پر حملہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب مجھ سے لڑا جائے تو میں ان سے لڑوں. نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. جب وہ یہ کام کر لیں گے تب ان کا مال اور جان مجھ سے محفوظ ہوگا. یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ رحمت ہوگی؟ یہ لڑائی جو ہے، جو بظاہر لوگوں کو قتل اور قتل لائے گا نظر، لیکن حقیقت میں یہ رحمت ہے، حقیقت میں یہ رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دین پھیلے گا، اس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچیں گے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام تھا ان کا، میرے خیال میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ رستم کے دربار کے اندر گئے، ایران کے اندر، صحابہ کرام جو ہے عرب سے نکل گئے ہیں، اب صحابہ کرام آگے بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، اسلامی فتوحات کر رہے ہیں، اسلامی خلافت کو توسیع دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر کسی نے حملہ نہیں کیا، صحابہ کرام خود حملے کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ اب آگے بڑھو، پیچھا کرو کافروں کا، پیچھا کرو میرے دشمنوں کا، حملے کرو اب ان پر، ان کو دعوت دو اسلام کی، اگر نہیں تو پھر جزیہ دے، غلام بن جائے، ورنہ پھر قتال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے ہیں، ایران کے اندر پہنچ گئے، شام کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں، شام کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تم سے نہیں لڑتے، تم ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو تم سے نہیں لڑتے، ہم تمہارا عرب ہے، تم عرب کے لوگ ہو، ہم تو عرب پر حملہ آور نہیں ہو رہے ہیں، تم ہمارے ملک پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں جاتا ہے، رستم ہوتا ہے، اور ایران کا بادشاہ وہ بھی شاید ہوتا ہے، رستم اس کا سپہ سالار ہے فوج کا، صحابی سے پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا دیں۔ اب بندہ بندے کا غلام نہیں ہوگا، بندہ بندے کے قانون کے مطابق نہیں چلے گا، کوئی دوسرا بندہ اپنے قانون کو، اپنی منشور کو، اپنے دستور کو، اپنی روایات کو، اپنے قانون کو دوسرے بندوں پر مسلط نہیں کرے گا۔ ہم ان کو اس سے نکالیں گے اور اللہ کی بندگی میں لگا دیں گے۔ جئنا لنخرج العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو دوسرے قوانین، دوسرے دین، دوسرے دستور، دوسرے منشور، اس کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں پہنچا دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ زمین کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے قانون چلے اور کسی کا قانون نہ چلے۔ اصل جہاد یہ ہے میرے بھائیو، اقدامی جہاد، اور یہ آج ہم سب نے بالکل فراموش کر دیا ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی یہ کہے نا جہاد تو ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوتے ہیں مدرسے میں، جب ان سے جہاد کی بات کرو، جہاد تو ہو رہا ہے، کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ کس جگہ پہ یہ جہاد ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جہاد سے ڈرتے ہیں، ان کو کبھی جہاد نہیں کرنا ہے، وہ جہاد سے بھاگتے ہیں، وہ اپنی پراڈوں میں اور اپنے چندوں میں خوش ہیں، یا پھر اپنے گشتوں میں اور گشت کر کر جو ہے وہ بریانی کھانے میں خوش ہیں۔ یہ جہاد، اللہ اکبر، اتنا تکلیف دہ راستہ، قربانی والا راستہ، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پر تو سارے چندے غائب ہو جائیں گے، ہم جہاد کا نام لیں گے۔ یہ ساری جو ہے 6 نمبر بیان کر کے اور پھر گشت کر کر آرام کرنا اور بیان کرنا، اور اس میں جو ہے وہ اس طرح میٹھے میٹھے کام کرنا، یہ سب تو بھائی، یہ تو جہاد، یہ تو بھائی قربانی ہے اس میں، تو جہاد تو ہے ہی قربانی، مگر اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامیابی اسی کے اندر ہے، اور اس کو چھوڑ کر ذلت اور ناکامی، جس طرح آج ہم ذلیل اور ناکام ہیں، ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری نہیں چلتی ہے، ہمارے ملک کے اندر کس کی چلتی ہے؟ امریکہ کی چلتی ہے، IMF کی چلتی ہے، ورلڈ بینک کی چلتی ہے، کیونکہ اس ملک پر جو مسلط ہے وہ سب ان کے غلام ہیں، منافقین مسلط ہیں۔ ہم نے جہاد و قتال کو چھوڑا، ہم پر اللہ پاک نے منافقین کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم جہاد و قتال کریں گے تو ہم ان منافقین کو ہٹائیں گے اور اسلام کو لے کر آئیں گے، ہمارا ملک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، نہیں، اللہ کی مرضی پر کریں گے، اور پھر آگے بڑھ کر اسی اللہ کی مرضی کو دوسری زمین پر، دوسرے ملکوں میں، دوسرے مناطق ارض میں اس کو قائم کرنا، یہ اصل جہاد ہے، اور یہ آج کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا میرے بھائی۔ جو جہاد ہو رہا ہے وہ ایک معمولی سے جہاد ہے،
وہ اپنا دفاع ہے، اور وہ بھی میں نے کہا نا وہ اپنا دفاع کیسا ہے کہ یہاں پر وہ اگر ایک کافر کو مارتے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے 1000 مسلمان مار دیے. یہ دفاع بھی اس نوعیت کا ہے، یعنی دفاع بھی نہیں ہے، سمجھ لو دفاع بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک کافر اگر مرتا ہے تو وہاں وہ 2000 مسلمانوں کو مار چکا ہوتا ہے. یہ دفاع بھی اس نوعیت کا ہے. تو میرے بھائیوں، اصل جہاد ہے اقدامی جہاد. یہ دفاع ہمیں اس صورت میں کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اقدام ہو، کہ دفاع بھی ہمارا اقدام والا ہو، کہ جہاں پر دفاع ہو رہا ہے وہاں پر اقدام کر کے وہاں پر جو ہے اسلام نظام کو قائم کر کے پھر اس سے آگے اقدام کرو. یہ نہیں کہ ہمارا فلسطین آزاد ہو گیا ہمارا جہاد ختم ہو گیا، ہمارا افغانستان آزاد ہو گیا ہمارا جہاد ختم ہو گیا. یہ جہاد نہیں ہے، یہ پھر آزادی کی جنگ ہے. ویتنام نے بھی لڑی تھی، یہ تو کتنے ملکوں نے لڑی ہے. سب کافر بھی لڑتا ہے نا، کافر کے جو ملک پر حملہ کرتے وہ بھی لڑتے ہیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے. ایک سمجھے نا، یہ وطنیت اور قومیت یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. سمجھے نا، افغانستان کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جہاد ہے جہاد ہے. ہم لوگ بھی گئے تھے، مگر پھر بعد میں معاہدہ کر کے سارا پانی پھیر دیا اس میں. سمجھے نا، پانی پھیر دیا وہاں پہ. بس ہمارا تو بس یہ افغانستان ہمارا آزاد ہو گیا، ہم کو حکومت مل گئی، ہم بس ختم ہمارا. اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہماری بلا سے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہماری بلا سے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد تو یہ ہے کہ اپنے وطن میں پوری طرح اسلام کو نافذ کرو پہلے، اور پھر اب آگے بڑھو. رکو نہیں، جہاد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. مسلمان کی زندگی یہ چین سکون آرام والی زندگی نہیں ہے. سمجھے نا، میں بس یار نماز پڑھو آرام سے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بلکہ معاشرے کے اندر وہ بہت بڑے دیندار ہیں. سمجھے نا، 5 وقت کی نماز پڑھی، دکان میں بیٹھے آرام سے پیسے ویسے بھی کما رہے، ماشاءاللہ برکت ہے. میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، بیٹھا ہوں قرآن شریف کی تلاوت کر کے، کسٹمر بھی آ رہے ہیں، برکت ہے. چلو بھائی، زور کی نماز ہی پڑھی، عصر کی نماز ہی پڑھی، پھر گھر میں آئے کھانا کھایا، دوپہر کا کھانا کھایا آرام سے، بیوی کے ساتھ رات کو سو گئے، پھر صبح. یہ آرام کی زندگی ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں تو دین کا مثال ہوں، میں تو دین کی مثال ہوں بھائی. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور جہاد کا کبھی سوچا بھی نہیں. مسلمان کی زندگی تو جہاد و قتال والی زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کب فرض ہوا؟ ہجرت کے موقع پر جہاد فرض ہوا. اس کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہے. 10 سال کے اندر 27 دفعہ تقریباً خود نکلے جہاد کے لیے، اور تقریباً 45 دفعہ صحابہ کرام کو بھیجا. کتنے ہوئے؟ 45 اور 27 تقریباً 75 ہو گئے. 70 سے اوپر ہو گئے نا. 10 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 120 مہینے. 120 مہینے اور 75، یعنی ہر 1.5 مہینے میں ایک لشکر جہاد کے لیے نکل رہا ہے. اب جب وہ جائے گا ایک لشکر تو آنے میں بھی تقریباً مہینہ لگے گا نا. ہاں، تو اب سوچو، یعنی مسلسل جہاد کا ایک سائیکل چل رہا ہے، مسلسل جہاد ہو رہا ہے. لشکر پہ لشکر روانہ ہو رہے ہیں، لشکر پہ. اور یہ لشکر وہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی نام لکھاؤ ماشاءاللہ، چلو بھائی 40 دن کے لیے جا رہے ہو، 5000 روپے خرچہ ہوگا آپ کا، وہ آپ جمع کرا دینا، اپنا بستر لے کر آنا. سمجھے نا، وہ بستر لے کر ماشاءاللہ جا رہے ہیں. دوسری مسجد میں گئے، وہاں پر بیٹھ گئے، چولہا بھی دستیاب ہے، سلنڈر بھی ہے. سب سے پہلے کھانا پکایا، ناشتہ واشتہ کیا آرام سے. پھر جو ہے تعلیم ہوئی 2 گھنٹے کی، آرام سے بیٹھ کر تعلیم کو سنا، جو کہ کھا کر وہ پھر ایک گشت مارا، پھر دوسرا گشت مارا، پھر رات کو بریانی کھائی اور سو گئے. یہ وہ نہیں تھے، یہ وہ لشکر نہیں تھے. یہ لشکر تھے تیر تلوار اور کمان والے لشکر تھے، کہ ان کے سامنے پوری فوجیں آتی تھی. ان کے سامنے ان کے پاس پتھر ہوتا یا تلواریں ٹوٹی ہوئی ہوتی، اور سامنے جو ہے پورا لشکر جرار ہوتا، اور وہ اس سے ٹکراتے تھے. یہ جماعتیں وہ ہوتی تھی. سمجھے نا، یہ جو کام کرتے ہیں مساجد میں جا کر ٹھہرتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں اور گشت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم وہ والا کام کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گمراہی پھیلا رہے ہیں. مسلمان کی زندگی، ہماری زندگی میرے بھائیو جہاد و قتال والی زندگی ہے. ہماری زندگی اس زندگی میں ہمارے لیے آرام نہیں ہے، یہ بھول جاؤ. حدیث میں کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم اپنے لیے اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون راحت مند ہو جائے. مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، اس میں تکالیف ہے، جہاد ہے، قتال ہے. اسلام کے لیے مسلسل جو ہے نا وہ جد و جہد اور جہاد اور قتال اور لڑائی ہے. جب یہ ہوگا تب اسلام غالب ہوگا، تب مسلمان غالب ہوگا، تب عزت ملے گی، تب عزت ملے گی. ورنہ اسی طرح ہم ذلیل رہیں گے جس طرح آج ذلیل ہیں. کتنے ذلیل ہیں ہم لوگ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے عالم کے اندر، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے عالم کے اندر. تو میرے بھائیوں، اصل جہاد ہے اقدامی جہاد. اب اس کام کے لیے یہ کام جو ہے ہمیں 4 طریقوں سے کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے؟ 4 طریقوں سے. ایک، لوگوں کو جہاد کی تعلیم دینی ہے. ایک، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. ایک، پھر جہاد کی تیاری کرنی ہے. اور چوتھا، پھر جہاد کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ 4 طریقے سے اس کام کو کرنا ہے. اس وقت لوگوں کو جہاد کے بارے میں علم نہیں ہے. لوگ جہاد کے بارے میں سوچ رہے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میرا دین پورا ہے. سمجھے نا؟ میں نے زکوٰۃ دی ہے، حج میں نے کر لیا، سے روزے بھی لگا رہا ہوں بھائی، اور کیا ہے؟ بس یہی دین ہے. سمجھے نا؟ نہیں، یہ پورا دین نہیں ہے. لوگ جہاد کے بارے میں سوچ رہے نہیں ہیں. تو ایک کام تم لوگ شروع کر دو کہ لوگوں کو جہاد کے بارے میں سکھانا شروع کر دو، اور جہاد کے بارے میں ان سے باتیں کرنا، تعلیم دینا. ہاں بھائی، آج ہم نے یہ سنا مسجد کے اندر، آج اس بارے میں بیان ہو رہا تھا، جہاد کی بات کر دیں، یہ حدیث ہمیں سنائیں، یہ قرآن کی آیت سنائیں، یہ حدیث سنائیں. جو تمہارے حلقے ہیں ان کے اندر جہاد کی بات کرو، تاکہ لوگ جہاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، ان کو جہاد کا شعور آ جائے. نماز کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، مگر جہاد کی بات نہیں ہو رہی. اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، مومنین کو قتال پر ابھاریے، قتال پر ان کو ابھاریے، ان کو جوش دلائیے، قتال کے لیے ان کو تیار کیجیے. اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہا ہے. تو یہ 2 کام یہ کرنے شروع کر دو. لوگوں کو، جو تمہارے دوست ہیں، یار ہیں، احباب ہیں، گھر کے اندر ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، جب بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھو، جہاد کا تذکرہ شروع کرو، جہاد کی بات شروع کرو. دیکھو، جہاد فرض ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہم لوگ جہاد نہیں کر رہے، کوئی بھی جہاد نہیں کر رہے. جتنا جو تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سنتے ہو، جو سیکھتے ہو، لوگوں سے بیان کرو. لوگوں کے اندر جہاد کا شوق اور شعور آنا شروع ہو جائے. تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں، انشاءاللہ کریں گے. ہاں، کرو گے بھائی، جہاد کی بات کرو گے، جہاد کے مذاکرات کرو گے، لوگوں کو جہاد کے لیے شعور. جب جہاد کی باتیں کرو گے تو کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ سے. جب جہاد کی بات کرو گے نا تو پھر شیطان بھی تم سے بھاگے گا. شیطان جہاد سے ڈرتا ہے. شیطان جو ہے وہ جہاد سے وہ ڈرتا ہے. شیطان جب جہاد کی بات شروع کرو گے نا، تمہارے اندر اللہ پاک ہمت اور حوصلے کو پیدا کرے گا، شیطان تم سے بھاگے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جہاد کے مذاکرات شروع کرو گے بھائی. سب تیار ہو؟ زور سے بولو انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.